ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو بیکار۔ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے کام ہیں لیکن عمل اچھا ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ زناکاری میں، مکاری میں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگے، اس جرم میں شریعت لڑکی کو ذمہ دار مانتی ہے۔ زنا کا ارتکاب عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر لڑکی نہ چاہے تو کوئی لڑکا، کوئی مرد زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے کا بادشاہ، اس زمانے کا ذمہ دار، اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے سامنے نوٹ پھینکے گئے، درہم پھینکے گئے، دینار پھینکے گئے، دینار و درہم کی تھیلیاں پھینکی گئیں کہ مسئلہ بدل دو۔ احمد ابن حنبل نے مسئلہ نہیں بدلا اور کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ ان کو پکڑا گیا، باندھا گیا اور اس کے بعد ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے۔ 80 کوڑے احمد ابن حنبل کے جسم پر پڑتے ہیں۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ ابو الکلام آزاد نے لکھا ہے 80 کوڑے اتنے دردناک کوڑے تھے، اتنے سخت کوڑے تھے۔ لو ضربت الفیل لحربت، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ جاتا۔ اتنے سخت کوڑے ہاتھی کو بھی اگر مارے جاتے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسے کوڑے احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر پڑے، لیکن احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھاتے گئے، ہر کوڑا اپنے جسم پر پڑواتے گئے اور یہی کہتے گئے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ ہے حق بیانی جو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ بادشاہ ہوں گے آپ اپنے گھر میں، بادشاہ ہوں گے آپ حاکم اپنے گھر پہ، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ ہے حق بیانی۔ قرآن کریم کی جو یہ صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اہم اتنی ہے کہ مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، بس یہی ایک صورت اگر نازل کر دی ہوتی تو یہی ایک صورت کافی تھی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم صورت ہے کہ اگر پورا قرآن نہ اترا ہوتا تو یہی ایک صورت کافی تھی پوری زندگی بھر عمل کرنے کے لیے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صورت کتنی بڑی ہے اور کتنی اہم ہے۔ اس صورت میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اسی کا خلاصہ مجھے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے والعصر، جو قسم ہے، اور اللہ نے اس میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنے بھی انسانوں کو تم دیکھ رہے ہو سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، ہم مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک،
جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، کسی غیر کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ شریعت حکم دیتی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، وہ شرک ہے۔ لیکن اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اللہ جس کی بھی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ اس کے اوپر کون ہے جو پابندی لگائے؟ اس لیے اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی والفجر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، کہیں سورج کی قسم کھائی والشمس وضحاہا، کہیں چاند کی قسم کھائی والقمر اذا تلاہا، کہیں اس نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے والتین والزیتون، کہیں اس نے دوپہر ناشتے کے وقت کی قسم کھائی ہے والضحیٰ، کہیں اس نے رات کی قسم کھائی ہے واللیل۔ اللہ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اور یہاں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور قسم کھا کر کہا ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان، روئے زمین پر رہنے والے ساری کی ساری انسانیت سر تاپا، سر سے لے کر پیروں تک نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہم، آپ، غیر مسلم، مسلم، سب نقصان میں ہیں، پوری انسانیت نقصان میں ہے۔ یہاں اللہ نے صرف غیر مسلموں کو نہیں کہا کہ وہ غیر مسلم نقصان میں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ جن لوگوں کو نقصان سے باہر نکالا ہے اور بتایا کہ یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، ان کو مستثنیٰ کر دیا، ان کو الگ کر دیا۔ اب ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہر مسلمان غور کرے، اپنے گریبانوں کا بٹن چاک کرے، کھولے، جھانکے اور یہ سوچے کیا اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اللہ نے جن لوگوں کو نقصان سے باہر کر دیا ہے کہ یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، کیا ہمارا شمار ان میں ہے؟ کیا ہماری گنتی ان میں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نقصان میں نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ فائدے میں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ جو ایمان لائے، پہلی چیز جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے۔ یہ دیکھنے میں دو چیزیں لگ رہی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ سننے میں ہمیں الگ الگ دکھ رہا ہے لیکن ہے دونوں ایک ہی چیز۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات کہتے رہے، حق بات کہنے میں کسی کو بھی انہوں نے ترجیح نہیں دی، کسی سے کمپرومائز بھی نہیں کیا، سمجھوتا بھی نہیں کیا، علی الاعلان وہ حق کی وصیت کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرتے رہے۔ یہ دو چیزیں الگ دکھائی دے رہی ہیں۔
حق بولنا اور صبر کرنا، حالانکہ یہ دونوں ایک ہیں، کیونکہ جو لوگ یا جو بھی شخص حق بات کہے گا تو اس کو لوگوں کی نظروں میں برا ہونا پڑے گا، جو سچی بات بولے گا اس کو لوگوں کی نظروں میں برا ہونا پڑے گا، ہو سکتا ہے تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے، پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ تو کہا کہ جب تم سچ بولو گے، حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر صبر بھی کرو۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے اگر تمہیں مصیبتوں میں صبر کرنے کی چھمتا ہو، شکتی ہو، طاقت ہو، برداشت کر سکتے ہو تکلیف، صبر کر سکتے ہو تو حق بات بولو، اور اگر تم یہ چاہو کہ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں پریشانی بھی نہ ہو، ہم سارے لوگوں کی نظروں میں اچھے بنے رہیں، تو پھر حق بات مت بولو، پھر تو اس کے منہ پر اس کی بات، اس کے منہ پر اس کی بات، یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے، یہ ہے۔ تو گنتی میں 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، لیکن حقیقت میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح ایک، حق اور صبر یہ دونوں ملا کر ایک اور ایک 2۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ ہمارے پاس ایمان ہے لیکن نیک عمل نہیں تو یہ ایمان بیکار ہے۔ آپ پوری رات جلسہ سن لیجئے اور نماز فجر میں سو جائیے، ہمارے پاس کتنا ہو ایمان ہو، چاہے جتنا، لیکن اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے تو ایمان بیکار۔ اور ہم کتنے بھی اچھے عمل کر لیں، بہت اچھے اچھے کام کر لیں، لیکن ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ اچھا کام بھی بیکار۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ہوئی ہیں۔ آپ کبھی میری تقریر سنتے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ پر، تو میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں، ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے، جیسے موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے۔ آپ مہنگا سے مہنگا موبائل خرید لیں، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، آئی فون 17 لے لیں، بہترین موبائل لے لیں، میکس پرو لے لیں، اور بھی مہنگا موبائل خرید لیں، لیکن اگر اس میں سم نہیں ہے تو یہ ایک ڈبہ ہے بس، کس کام کا؟ اور اگر آپ سم لے لیں، اس میں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ بیلنس بھر لیں، لیکن اگر وہ سم موبائل میں نہیں پڑا ہوا ہے تو وہ سم بھی بیکار، کس کام کا؟ تو جیسے موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے، موبائل بغیر سم کے بیکار، سم کارڈ بغیر موبائل کے بیکار، ایسے ہی ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں تو بیکار، ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے کام ہیں لیکن عمل اچھا ہے لیکن ایمان نہیں تو بیکار۔ ایک غیر مسلم ہاسپٹل میں جاتا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، صاحب اس کے علاج میں کتنا پیسہ لگے گا؟ صاحب 50,000۔ ٹھیک ہے، بہت غریب آدمی ہے، وہ 50,000 روپے میں دوں گا، چلیے۔ غریب آدمی کا علاج کرا رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے اچھا کام ہے کہ نہیں؟ کسی غریب آدمی یتیم کی مدد کر رہا ہے، وہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، بتاؤ اس کو ثواب ملے گا؟ کام تو اچھا کر رہا ہے
لیکن اچھے کام اس کے بالکل بیکار، فضول، کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ہر بات پہ ایمان کی بات کرتے ہیں، ہر بات پہ ایمان کی بات کرتے ہیں، لیکن عمل صالح نہیں ہے. آج روزہ افطار بھی ہم کرائیں گے چند لوگوں کا تو اس کا بھی فوٹو کھینچیں گے. کسی غریب کی ہم مدد بھی کریں گے تو اس کا بھی فوٹو کھینچیں گے اور واٹس ایپ پہ ڈالیں گے، دیکھیے ہم نے اس غریب آدمی کی مدد کی، اس غریب عورت کی مدد کی. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اپنے اندر پیدا کیجیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیجیے. ایمان جب کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ظاہری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ کیفیت کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ایک مثال دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. سنیے، فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پریشان ہو گیا تو اس نے موسیٰ اور ان کی فوج کو، موسیٰ اور ان کی قوم کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. آؤ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور فرعون اپنے جادوگروں کے ساتھ ایک میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں. فرعون نے کہا، اے موسیٰ تم سچے یا ہم سچے؟ آؤ آج دیکھ لیتے ہیں، دنیا دیکھ لے گی، سب لوگ دیکھ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چلو دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو. تو فرعون اپنے ساتھ جادوگروں کو لے کر آیا تھا. فرعون اپنے ساتھ جادوگروں کو لے کر آیا تھا. فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا، اے جادوگروں اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا طلسم دکھاؤ. ایسا کرتب دکھاؤ کہ موسیٰ اور اس کے ماننے والے سب دہ جائیں اور آج ہم کو اپنا رب مان لیں. فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کرتب دکھلاتے ہیں، ہم دکھلاتے ہیں اپنا کرشمہ، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی کافر ہیں فرعون کے ساتھی، فرعون کے جادوگر ابھی کافر ہیں اور انعام مانگ رہے ہیں. ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے. اے فرعون ہم اپنا جادو دکھائیں گے، اپنا کرشمہ دکھائیں گے، اور اگر ہم غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا اور ہم جیت گئے تو ہمارا اجر کیا ہوگا، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. بیٹا بیٹھ جاؤ، زیادہ اٹھو بیٹھو نہیں، بیٹھ جاؤ. ان كنا نحن الغالبین، ہمارا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا اجر دو گے، کیا انعام دو گے؟ جادو دکھانے سے پہلے انعام کیا دو گے؟ جانتے ہو فرعون نے کیا کہا؟ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آج درس دے رہا ہوں. آج چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں گھس جانی چاہیے. جو بڑے بڑے جلسوں سے فائدے نہیں ہوتے، وہ اس چھوٹے موٹی تقریروں سے اور چھوٹی موٹی مجلسوں سے آپ کو ایک میسج ملے. سنیے کیا کہا، انعام کیا دیں گے آپ؟ فرعون جانتا تھا یہ کمینے انعام ضرور مانگیں گے، بغیر لالچ کے یہ کوئی کام نہیں کریں گے. فرعون نے کہا انکم لمن المقربین. اگر تم جیت گئے، اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا، موسیٰ اور اس کی پوری قوم کو پست کر دیا، تو تم میرے بہت خاص، بہت قریبی ہو جاؤ گے.
میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، تم میری کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے، کیبنٹ منسٹر بن جاؤ گے۔ جب کوئی بھی آدمی الیکشن جیت جاتا ہے اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بنتا ہے تو اس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں خاص لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سرکار کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی کیبنٹ سے مشورہ لیتی ہے، کیوں؟ وہ ان کے بہت قریبی ہوتے ہیں۔ تو فرعون نے انعام میں کیا کہا؟ کیا انعام دیں گے؟ انکم لمن المقربین، تم میری کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی ہم تمہیں اتنا قریبی کر لیں گے کہ جو بھی کام کریں گے ہم تم سے مشورہ کر کے کریں گے، جو بھی فائدہ ہوگا اس میں تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اب سوچو کتنا بڑا انعام دے دیا۔ کہا ٹھیک ہے، خوش ہو گئے۔ اب فرعون جتنا بھی کمائے گا، جتنا بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ یہ انعام بہت بڑا انعام تھا، بہت بڑی لالچ تھی، یہ بہت بڑا لالچ۔ اب جادوگروں نے اس لالچ کو سنا تو اپنا کرشمہ دکھانا شروع کر دیا۔ اور کرشمہ کیا دکھایا؟ جو رسی لائے تھے جادوگر، اس رسیوں کو پھینک دیا۔ جیسے ہی ان رسیوں کو پھینکا، وہ رسی سانپ بن کر رینگنے لگی۔ یہ آنکھوں پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں بھی کبھی کبھی جادوگر آتے ہوں گے، تماشا دکھاتے ہوں گے، ایسی لاٹھی واٹھی کچھ گھماتے ہوں گے، سکہ بنا دیتے ہوں گے، زمین سے مٹی اٹھاتے ہوں گے، لاٹھی واٹھی گھمائی، سکہ بنا دیا۔ اب سوچو جو مٹی کو سکہ بنانا جانتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ ہی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، لاؤ 5 روپے، لاؤ 10 روپے۔ جو مٹی کو سکہ بنا لیتا ہو تو وہ آپ سے پیسہ کیوں مانگے گا؟ تو یہ ایک آنکھ پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے، آنکھ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ جادوگروں نے وہی کیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ رسی رینگنے لگی، سانپ بن گئی، سانپ دکھائی دی۔ موسیٰ ڈر گئے، ایسے ایسے ہٹنے لگے جیسے سانپ کو دیکھ کر کہیں ہمیں ڈس نہ لے۔ کبھی یہ پیر اٹھاتے، کبھی وہ پیر اٹھاتے، ڈرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز جو دکھائی جا رہی ہے یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انہوں نے تمہیں ایک باطل چیز دکھائی ہے، انہوں نے تمہیں جو کرشمہ دکھایا ہے وہ بیکار کا کرشمہ ہے، تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اب تم انہیں ریئل چیز دکھاؤ، اوریجنل چیز۔ وہ کیا ہے؟ القی عصاک، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، تم اس کو زمین کے اوپر مار دو۔ حضرت موسیٰ نے جو ڈنڈا تھا، جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، اس کو زمین پر پھینک دیا، مارا۔ وہ لاٹھی، وہ ڈنڈا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ میں نہیں جانتا ہوں آپ کے یہاں اژدہا کو کیا بولتے، اس کو اردو میں اژدہا کہا جاتا ہے، اجگر۔ بہت بڑا اژدہا بن گیا وہ، اور اس نے اپنا ایسے منہ کھولا ہا کر کے، جیسے منہ کھولا اور اندر کو سانس لی، وہ جتنے بھی سانپ دکھائی دے رہے تھے سب اس اژگر کے، اس اژدہے کے منہ میں آ گئے اور سب اس کے پیٹ میں چلے گئے، سب کو کھا گیا، نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ بے وقوف بنایا، ہمارے پاس جو چیز تھی وہ جھوٹی چیز تھی، اور موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ حقیقی چیز ہے، وہ سچی چیز ہے۔ لہذا جھوٹ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، غلط سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا، وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، موسیٰ کے رب پر اور ہارون
علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی سارے کے سارے جادوگر مومن ہو گئے, ایمان لے آئے. فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو؟ تم سے ایمان لانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تم ایمان بھی لے آئے؟ چھوڑ دو. وہ جادوگر کہنے لگے اب ہم نہیں چھوڑ سکتے, سچائی ہمارے سامنے آ گئی, اب ہم نہیں چھوڑ سکتے. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں جانے کے بعد اور اس رب کی سچائی جس نے ہمیں پیدا کیا سامنے آ جانے کے بعد اب ہم پلٹ جائیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہم ایمان کو چھوڑ دیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہم ہارون و موسیٰ کے رب کو ترک کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا. اے فرعون ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں لیکن رب کو نہیں, ہارون و موسیٰ کے رب کو نہیں. صاف منع کر دیا. دیکھ رہے ہیں ایمان آ جانے کے بعد طاقت کیا پیدا ہو گئی. فرعون نے کہا اچھا تو تم ایمان نہیں چھوڑو گے, ہارون و موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر سزا جانتے ہو ہم تمہیں کیا دیں گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. آئے جادو کرو, اگر تم نے موسیٰ و ہارون کے رب کو نہیں چھوڑا اور پلٹ کر میری طرف نہیں آئے تو ہم تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے. مختلف سمت جانتے ہو؟ دایاں ہاتھ اگر کاٹا تو بایاں پیر ہم تمہارا کاٹیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ تمہارا کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹیں گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. ہم مختلف سمتوں سے الگ الگ سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیں گے. ایک ہاتھ کاٹیں گے ایک پیر, سیدھا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا پیر, الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو سیدھا پیر. اور اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانے, موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تو ہم تم سب جادوگروں کو سولی پہ لٹکا دیں گے. ہم تم سارے کے سارے جادوگروں کو پھانسی دے دیں گے, تختہ دار کے اوپر ہم لٹکا دیں گے. سزا کا اعلان سن لیجیے آپ, آن اسپاٹ, کوئی کورٹ نہیں, کوئی کچہری نہیں, اسی جگہ فرعون نے سزا بھی سنا دی. اگر موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑا ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے. اگر ہاتھ اور پیر کٹنے کے بعد بھی تم نہیں مانے تو ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے. ان جادوگروں کا جواب سنو, ان جادوگروں کا جواب سنو کیا کہتے ہیں. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ. اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے. ہے جملہ دیکھو, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو جو بھی کرنے والا ہے کر لے, جو بھی بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا میں مجھے ستا سکتا ہے, صرف دنیا میں مجھے موت دے سکتا ہے, دنیا میں تو مجھے پریشان کر سکتا ہے, دنیا میں تو میرے ہاتھ پیر کاٹ کر پھانسی دے سکتا ہے. تو صرف دنیا کا اختیار رکھتا ہے, آخرت کا نہیں. دو کنڈیشنیں دکھا دی میں نے آپ کو. جب یہی جادوگر کافر تھے تو کیا کہہ رہے تھے, انعام کیا دو گے اگر ہم جیت گئے؟ لالچ دے گی. یعنی کافر ہوتا ہے تو لالچ ہوتا ہے اس کے اندر. انعام کیا دو گے؟ اور جب ایمان لے آئے اسی جگہ پر تو ایمان لانے کے بعد طاقت کیا آ گئی ان کے اندر.
آج ہی ایمان لائے اور آج ہی ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹے گا کاٹ، پیر کاٹے گا کاٹ، دائنا ہاتھ کاٹے گا کاٹ، الٹا پیر کاٹے گا کاٹ، بایاں ہاتھ کاٹے گا کاٹ، سیدھا پیر کاٹے گا کاٹ، پھانسی دے گا، سولی پہ لٹکائے گا، جو کرنا ہے کر، اب ہم ایمان لے آئے ہیں، تو دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔ وہ اسی جگہ ایمان لائے تو اتنی طاقت۔ یہاں کسی کو کھڑا کر کے کہو، کسی کو کوئی 50 سال کا ہوگا، کوئی 60 سال کا ہوگا، کوئی 70 سال کا ہوگا، کوئی 80 سال کا ہوگا۔ آج اگر ہم اپنا ایمان کا جائزہ لیں تو میرے بھائیوں ابھی ایسا ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہوگا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ تختہ دار پہ لٹکانا، لٹکا، پھانسی دینا ہے دے۔ ابھی مجھے سب پہ چلنا ہے، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، ابھی تو پہلی چیز بتائی میں نے، الا الذین آمنوا۔ ایمان جب کسی کے اندر آتا ہے تو ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، ہر مسلمان غور کرے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جن کے اندر ایسا ایمان ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسری چیز جو نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز خوب پڑھیے، جمعے میں اگلی صف میں آگے بیٹھ جائیے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اگر ہم جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے دیکھو کتنا بڑا کمینہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز بیکار آپ کی۔ آپ نے عمل تو کیا لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ آپ روزہ افطار اس لیے کرا رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو یار اتنا بڑا پیسے والا آدمی ہے پھر بھی روزہ افطار نہیں کراتا ہے۔ آپ نے 100 آدمیوں کو بلا کے روزہ افطار کرا دیا ہے، کھلانے کے باوجود آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے اس نیت سے روزہ افطار کرایا کہ لوگ کہیں گے دیکھو اتنا پیسے والا ہو کے بھی روزہ افطار نہیں کراتا ہے۔ آپ حج کرنے گئے اس لیے نہیں کہ وہ آپ پر فرض ہے، اس لیے آپ حج کرنے گئے کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا پیسے والا آدمی دیکھو حج کرنے نہیں جا رہا، وہ حج نہیں کرتا ہے کمینہ، اتنا پیسے والا ہو کے بھی حج نہیں کرتا ہے، آپ اس لیے حج کرنے گئے، حج بیکار۔ جانتے ہو قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ بلائے گا، سنیے گا، سنا ہوگا آپ نے، مولانا لوگ کوئی نئی باتیں آپ کو نہیں بتاتے ہیں، سب پرانی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہی قرآن وہی حدیث، سب کہنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے بس۔ قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو بلائے گا، پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی، بول تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں قتل ہوا تھا، شہید ہوا، جنگ لڑا تھا، جہاد کیا تھا، مارا گیا، اللہ مجھے جنت دے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو پکڑو، اٹھاؤ اور جہنم میں سب سے پہلے پھینکو دو۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو گردن کٹائی تھی تیری راہ میں۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹا ہے تو۔ کہا اللہ میں لڑا نہیں؟ اللہ کہے گا ہاں لڑا تھا۔ کیا میں جنگ میں نہیں گیا؟ اللہ کہے گا ہاں گیا تھا۔ کیا کافروں نے میری گردن پہ تلوار نہیں ماری؟ کہاں ماری تھی۔ کیا میری گردن قلم نہیں ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی۔ کہ اللہ پھر تو کہہ رہا ہے میں جھوٹا ہوں؟ جھوٹا کہاں ہوں؟ میں تو تیری راہ میں مارا گیا۔ اللہ کہے گا میری راہ میں نہیں مارا گیا، تو نے اس لیے جنگ لڑی تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا ایکسپرٹ کہیں، تلوار چلانے والا کہیں، ماہر کہیں، بہادر کہیں، تو اس لیے گھس گیا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ تیرے دل میں یہ نیت تھی، گردن کٹنے کے باوجود بیچارہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ قتل ہوا ہے، وہ جان دی ہے اس نے، لیکن یہ جان اللہ کی راہ میں نہیں گئی، دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں۔ کہاں گیا؟ جہنم میں۔ تو اچھا عمل بھی ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ آپ چاہے کتنا ایمان آپ کے اندر ہو جائے، اچھا عمل نہیں تو بیکار ہے، اور چاہے کتنے اچھے عمل کر لو، خوب غریبوں کو پانی بھر بھر کے پلا دو، گرمیوں میں غریب آدمی کے گھر فریج لگوا دو، آپ کے
گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کے پاس کوئی کمانے کھانے والا نہیں، پورے مہینے کا راشن بھروا کے اس کو رکھ دو، گھی تیل چاول گیہوں سب رکھ دو، لیکن آپ کے پاس اگر ایمان نہیں تو یہ اچھا عمل آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ آئیے حق اور صبر پہ چلتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تو ہو گیا ایمان سے تعلق رکھتا اور عمل صالح سے۔ اب دو چیزوں کا تعلق دیکھیے، اور جو حق بات کہتے رہے اور حق بات کہنے میں جن کو پریشانیاں آئیں ان کے اوپر وہ صبر کرتے رہے، یہ لوگ بھی نقصان میں نہیں۔ حق بات کہنا بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے ہی محلے کے دو لوگوں کا جھگڑا میرے پاس آیا، مولانا صاحب فیصلہ کرو۔ میں مثال دے رہا ہوں، آیا نہیں ہے نہ، آپ کہہ دیں کب کی بات ہے۔ جرجی صاحب آپ کے گاؤں قبالہ میں رہتے ہیں، بڑے مولانا ہیں، گاؤں کے دو آدمیوں کا جھگڑا آتا ہے، جرجی صاحب فیصلہ کرو۔ جرجی صاحب نے دیکھا ایک آدمی میرا رشتہ دار ہے، اس کے گھر میری بیٹی گئی ہے، اس کے گھر میری بہن گئی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اور دوسرا آدمی اس سے میرا کاروبار چلتا ہے، لین دین ہے، بزنس اس کے ساتھ ہے میرا۔ اب فیصلہ مجھے کرنا ہے، کیا کروں؟ پھنس گئے جرجی صاحب۔ یہ کیفیت سب کے سامنے آتی ہوگی، یہ کنڈیشن ہر ذمہ دار کے سامنے آتی ہوگی۔ جرجیت صاحب اس وقت اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر ایک مثال دے رہے ہیں۔ اب جرجیت صاحب سوچتے ہیں کہ اگر جانتے ہیں غلطی کس کی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہے، کیوں؟ اگر رشتہ دار کی غلطی بتا دی تو میری بیٹی میرے پاس آ جائے گی، میری بہن میرے پاس پہنچا دی جائے گی، اور اگر اس آدمی کی غلطی بتا دی تو یہ رشتہ بزنس کا کاروبار کا ہم سے توڑ لے گا۔ اب میں کیا کروں؟ پھنس گئے ہیں جرجیت صاحب۔ اب جرجیت صاحب ایسا بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رشتہ دار کو بھی برا نہ لگے اور جس کے ساتھ ہمارا کاروبار چل رہا ہے اس کو بھی برا نہ لگے۔ صاحب ٹھیک ہے، آؤ دونوں بیٹھ کے نبٹ لو معاملہ۔ ارے آپ سے فیصلہ کروایا جا رہا ہے، کون صحیح کون غلط یہ بولو۔ کوئی لڑکا گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، پنچایت بیٹھ رہی ہے، صاحب کریں کیا؟ صاحب اسی لڑکی کی شادی کرا دو اس کے ساتھ، یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ شادی نہیں کر رہا ہے تو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے جرمانہ لگا دو لڑکے پر، لڑکی کی بدنامی ہوئی ہے صاحب۔ کیوں؟ دونوں بھاگے ہیں، جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں؟ آپ کو ایسا بے ایمان فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ یہ غلط فیصلہ کریں؟ صاحب لڑکی کی عزت چلی گئی۔ کیوں؟ تو نے اپنے گھر میں پردے میں لڑکی کو کیوں نہیں رکھا تھا؟ لڑکی جب بھاگی ہے تو اس کی بھی تو مرضی رہی ہے شامل۔ جرمانہ لگانا تھا تو دونوں پر لگاتے، سزا دینی تھی تو دونوں کو دیتے۔ لڑکے پر جرمانہ لگا دینا اور اس جرمانے کا پیسہ لڑکی کو دے دینا، یہ سب سے زیادہ شریعت کے خلاف فیصلہ ہے، یہ ظالمانہ فیصلہ ہے، یہ بے ایمانی والا فیصلہ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی ہنسی اور مسکراہٹیں بتلا رہی ہیں کہ ایسے فیصلے آس پاس اور آپ کے گاؤں میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن آپ کہو مولانا پھر قرآن و حدیث کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا فیصلہ تو وہی ہے، دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دو، اور شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔
لیکن ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں ایسا کر نہیں سکتے۔ اگر ایسا کر نہیں سکتے تو یہ جرمانہ بھی تو مت لگاؤ جو صرف لڑکے پر ظلم ہو، اور وہ جرمانے کا پیسہ لڑکی کے باپ کو دے دیا جائے، صاحب تیری بیٹی کی بے عزتی ہوئی، لے کسی اور جگہ شادی کرا دے۔ زناکاری میں، مکاری میں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگے، اس جرم میں شریعت لڑکی کو ذمہ دار مانتی ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ مئۃ جلدہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کرنے والی لڑکی ہو، عورت ہو، اور زنا کرنے والا مرد ہو، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے عورت کا نام، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحدۃ مئۃ جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں زنا کا ارتکاب عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر لڑکی نہ چاہے تو کوئی لڑکا، کوئی مرد زنا کر ہی نہیں سکتا، اگر لڑکی کی رضامندی نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے پہلے عورت کو اور لڑکی کو ذمہ دار بنایا ہے، اور آپ جرمانے کا پیسہ لڑکی کے ماں باپ کو دلوا رہے ہیں۔ سوچیے، آپ پھنس گئے، جرجی صاحب فیصلہ کریں تو کیسے کریں؟ وتواصوا بالحق، اگر چاہتے ہو کہ نقصان میں نہ رہو، فائدے میں رہو، تو حق بات بولو۔ چاہے آپ کی لڑکی آپ کے گھر پہنچا دی جائے، چاہے آپ کی بہن آپ کے گھر پہنچا دی جائے، جو صحیح ہو وہ کرو، جو سچا ہے، حق ہے، اس پر فیصلہ کرو۔ آپ مسلمانوں کے بیچ میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر غیر مسلموں کا فیصلہ بھی تمہیں کرنا پڑے، ایک مسلمان کا، ایک ہندو کا، ایک مسلمان کا، ایک یہودی کا، ایک مسلمان کا، ایک عیسائی کا، تو کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اگر ان دونوں میں مسلمان کا قصور ہو تو مسلمان کا قصور بتانا، اگر ہندو حق پر ہو تو ہندو کو حق کہنا، یہودی حق پر ہو تو یہودی کو حق پر کہنا، عیسائی حق پر ہو تو عیسائی کو حق پر کہنا۔ یہ مت دیکھنا کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہندو مسلمان، غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان اگر فیصلہ کرنا پڑے تو ادھر بھی صحیح فیصلہ ہونا چاہیے، ادھر بھی غلط فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ منہ دیکھ کر، مذہب دیکھ کر، مسلک دیکھ کر، رشتہ داری دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو صحیح ہو وہ صحیح۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات بولو، حق بات کی وصیت کرو۔ انجام کچھ بھی ہو، ہمارے اپنے ناراض ہو جائیں، ہماری اپنی رشتہ داری خراب ہو جائے، حق بات کہو اور ڈنکے کی چوٹ پر کہو، علی الاعلان کہو۔ امام احمد ابن حنبل کا دور ہے، فتنہ اٹھا ہوا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام مانا جائے یا مخلوق، پریشان ہے لوگ۔ درباری مولویوں نے فتویٰ دے دیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو احمد ابن حنبل فتویٰ دیتے ہیں، حق بات بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، ہر مخلوق مٹ جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جو ہے سب مٹ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا۔
اگر ہم نے قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی مٹ جائے گا، قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔ اس لیے احمد ابن حنبل فتویٰ دیتے ہیں القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام میں مخلوق نہیں۔ اس زمانے کا حاکم، اس زمانے کا بادشاہ، اس زمانے کا ذمہ دار، اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے سامنے نوٹ پھینکے گئے، درہم پھینکے گئے، دینار پھینکے گئے، دینار و درہم کی تھیلیاں پھینکی گئیں کہ مسئلہ بدل دو۔ احمد ابن حنبل نے مسئلہ نہیں بدلا اور کہا قرآن اللہ کا کلام میں مخلوق نہیں۔ ان کو پکڑا گیا، باندھا گیا اور اس کے بعد ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے۔ 80 کوڑے احمد ابن حنبل کے جسم پر پڑتے ہیں۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے 80 کوڑے اتنے دردناک کوڑے تھے، اتنے سخت کوڑے تھے، لو ضربت الفیل لحربت، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا اور بھاگ جاتا۔ اتنے سخت کوڑے، ہاتھی کو بھی اگر مارے جاتے تو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسے کوڑے احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر پڑے، لیکن احمد ابن حنبل ہر کوڑا کھاتے گئے، ہر کوڑا اپنے جسم پر پڑواتے گئے اور یہی کہتے گئے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ ہے حق بیانی جو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ بادشاہ ہوں گے آپ اپنے گھر میں، بادشاہ ہوں گے آپ حاکم اپنے گھر پہ، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ یہ ہے حق بیانی، ہر حال میں حق۔ ایک اور دلچسپ واقعہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام، ان کے زمانے میں جو حاکم وقت تھا، جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی نظر کسی غریب آدمی کی بیوی پر پڑ گئی۔ اور سنو میرے ساتھیوں، امام مالک کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، حاکم، اس کی نظر ایک غریب آدمی کی بیوی پر پڑ گئی جو بہت خوبصورت تھی، اور بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بادشاہ نے درباری مولویوں کو بلایا، بکنے والے مولویوں کو۔ بکنے والے مولوی سمجھتے ہیں نا آپ؟ نہ سمجھتے ہوں تو ٹی وی ڈیبیٹ پہ جو آتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا، 5000 مولوی۔ ایسے ہی درباری مولوی اس حاکم وقت کے پاس تھے، بلوایا، مجھے اس غریب آدمی کی بیوی پسند ہے، اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ نکالو۔ مولویوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، کسی کی بیوی ہے یار، کیسے تمہاری ہو سکتی ہے؟ کہا کہ دیکھو بیوی تو اس کی مجھے پسند آ گئی، اب وہ مجھے چاہیے، دینار درہم بتاؤ کتنے چاہیے، پکڑو، لیکن وہ راستہ تم نکالو۔ درباری مولویوں نے فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے راستہ تو ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایسے تو آپ استعمال کر نہیں سکتے اس کو جب تک وہ طلاق نہ دے اور یہ عورت عدت پوری نہ کر لے۔ تو طلاق شرافت سے بولو اس غریب آدمی کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور اگر شرافت سے نہ مانے تو آپ کے پاس تو درباری بہت ہیں، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو، جان سے مارنے کی دھمکی دو، ڈراؤ، اور ڈرا دھمکا کر اس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ وہ طلاق دے دے گا، عدت گزارے گی، 3 مہینے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ شرافت سے بات کی غریب آدمی سے، اس نے کہا واہ صاحب میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میں کیوں طلاق دوں گا؟ دوسرے دن اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی۔ عورت کو طلاق دے رہا یا نہیں دے رہا؟
شرافت سے نہیں مانی جاتی ہے تو تلوار رکھی جاتی ہے، جیسے چناؤ کے بعد یوسف پٹھان پہ رکھ دی گئی۔ سائنی گھوش پہ رکھ دی گئی۔ یہ خاموشی والی تلواریں ہوتی ہیں، اس کو کاٹ دیجئے گا نہیں تو پھر چلنے لگے گا۔ تو میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، ایسی درباری مولوی رکھ دی تلوار، بولو دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو؟ نہیں دو گے تو گئے اوپر۔ بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا اپنی بیوی سے ایسی ایسی بات ہے، بیوی نے کہا تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے، اللہ پھر کوئی راستہ نکالے گا، اگر مجبور ہی کر دیا ہے تو آپ دے دیجئے طلاق۔ مجبور ہو کر اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس عورت نے عدت گزاری اور بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ خبر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ ہر کوئی تھوڑی بکتا ہے، ہر کوئی 5000 مولوی تھوڑی ہوتا ہے۔ امام مالک کے پاس یہ خبر پہنچی۔ امام مالک سر پہ عمامہ باندھتے ہیں سفید رنگ کا، اس دن یعنی کفن لپیٹ کر گئے سر پر۔ بادشاہ جمعے کے خطبے میں مسجد میں آیا ہوا تھا، اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام مالک اپنے گھر پہ کہہ کے آئے کہ میری بیوی جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، خطبہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، نماز جمعہ کے بعد میں آ سکوں گا یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں، کھانا میں نے پہلے کھا لیا، میرے لوٹنے کا انتظار مت کرنا۔ آج کے زمانے میں بہت لوگ آ جائیں گے، مولانا صاحب ہمارے یہاں ایسا ایسا ماحول ہے، یہ مت بولنا وہ مت بولنا۔ مولانا صاحب ہمارے یہاں کی لڑکیاں ان میں گئیں، ان کی لڑکیاں ہمارے یہاں آئیں، ایسا مت بولنا کہ برا لگے۔ ان کی بیوی نے بھی یہ نہیں کہا ارے کیوں جھمیلا مول لے رہے ہو، چھوڑو نا، جو جیسا کر رہا کرنے دو، آپ کیوں پیچھے پڑے، آپ ہی نے سب کا ٹھیکہ لیا، کچھ نہیں کہا، جانتی مانے گا نہیں ہے۔ امام مالک مسجد میں گئے، سنت ادا کی، منبر پر بیٹھے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ حاکم وقت نے کسی غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا کر طلاق دینے پر مجبور کیا، اور اس غریب آدمی نے مجبور ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو میں تمہیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، طلاق پڑتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو مجبور کر دے طلاق دینے پر اور اس نے مجبوری میں طلاق دی ہو تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، اور اگر کسی نے ایسی عورت سے نکاح کر لیا تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لہذا بادشاہ اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اس سے جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے بچے ناجائز اور حرامی بچے مانے جائیں گے۔ یہ خطبہ جمعے کے دن جمعے کے منبر پر، مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر امام مالک نے دے دیا، اور بادشاہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی بادشاہ کے وزیروں نے جو تلواریں لے کر آئے تھے امام مالک کو اریسٹ کر لیا، پکڑ کر لے گئے اور کہا فتویٰ بدل دو، کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ کرنے والے درباری مولویوں کی طرح درہم پھینکے گئے، دینار پھینکے گئے، لو مسئلہ بدل دو۔ امام مالک کہتے ہیں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو امام مالک کے ضمیر کو خرید سکے۔ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ کہا تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوڑے مارے گئے،
اتنے کوڑے مارے گئے کہ کوڑے کھاتے کھاتے امام مالک کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، لٹک گئے، اب ہلنا ڈلنا بند۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ امام مالک کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے ہاتھ نہیں باندھے تھے، ہم بھی نہیں باندھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ جبکہ امام مالک نے مجبوری میں ہاتھ نہیں باندھے تھے، ان کو مارا گیا تھا، اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، شل پڑ گئے، وہ اٹھتے ہی نہیں تھے، وہ ایسے اشارے سے نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر، مجبوری میں۔ ہاتھ توڑ دیے گئے، پیروں میں کوڑے مارے گئے، پیر شل پڑ گئے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر، ہاتھ اور پیروں کے بل ان کو اونٹ کے اوپر لٹا دیا گیا، ایسے اوندھے منہ اونٹ کے اوپر ڈال دیا گیا، ایسے اونٹ کی لگام ایک درباری نے پکڑی اور امام مالک کو اونٹ پر اوندھا منہ لٹکا کر بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہاتھوں اور پیروں میں ڈال کر اونٹ کے اوپر اوندھے منہ لٹکا کر لگام اونٹ کی پکڑ کر ان کو، نکیل اونٹ کی پکڑ کر ان کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، اور درباری بادشاہ کا کہہ رہا ہے، آئے لوگوں دیکھو، بادشاہ کی بات نہ مانی تو کیا سزا دی بادشاہ نے، جو بھی بادشاہ کے خلاف بولے گا اس کا یہی انجام ہوگا، ان سے بھی برا انجام ہوگا، ان سے بھی دردناک سزا اس کو دی جائے گی، جو بھی بادشاہ کے خلاف آواز کھولے گا اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ امام مالک جب درباری چپ ہوتا، یہ بول کر جب چپ ہوتا تو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بادشاہ کا پالتو کتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں حاکم وقت کی نافرمانی کی سزا نہیں بھگت رہا ہوں، بلکہ میں حدیث سنانے کی سزا بھگت رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے حق بات بولی ہے اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، مجھے بادشاہ کی نافرمانی کی سزا نہیں ملی ہے بلکہ حق بات بولنے کی سزا ملی ہے، اور اس اونٹ پر ہاتھ ٹوٹ چکے، پیر ٹوٹ چکے، اس اونٹ پر مجھے لاد کر مجھے گھمایا جا رہا ہے، اس اونٹ پر لدنے کے بعد بھی میں یہی کہوں گا، یہی سچ ہے اور یہی حق ہے، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، اے مدینے والو، زبردستی طلاق نہیں ہوتی ہے، بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا حق بولنے والا ہے کوئی؟ اتنی پریشانیاں اٹھا لے گا، حق بات کوئی کہے گا تو پریشانیاں تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ یہ تھا امام احمد کا حق، یہ تھا امام مالک کی حق گوئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق جو کہے گا وہ بھی نقصان میں نہیں ہے، اور آخری چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہو گے تو پریشانی آئیں گی، اس پہ صبر بھی کرو، صبر۔ یہی امام مالک خطبہ دے رہے تھے منبر پر کھڑے ہو کر، اور خطبے سے جب نیچے اترے منبر سے تو نماز پڑھانے کے بعد ایک نمازی سے کہا، سلام پھیرا، اور ایک نمازی کو بلائے ذرا، کہاں اپنی پیٹھ کھولی، کا دیکھو تو ذرا کوئی جانور کاٹ رہا ہے کیا؟ جب ان کی پیٹھ دیکھی گئی تو ایک بچھو تھا جو امام مالک کو ڈنک مار رہا تھا، اور 70 جگہ پر ڈنک مار چکا تھا۔ مسجد کے نمازیوں نے کہا، امام صاحب آپ کو یہ بچھو 70 جگہ ڈنک مار چکا ہے اور آپ اب بتلا رہے ہیں؟ ارے جب منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو اسی وقت آپ کو بولنا چاہیے تھا، اور اسی وقت اس بچھو کو ہٹا دیا جاتا تو آپ کی پیٹھ سلامت رہتی۔ امام مالک کا جواب یہ تھا کہ لوگوں، میں صبر کے اوپر خطبہ دے رہا تھا، صبر کے ٹاپک پہ بول رہا تھا، صحابہ کا صبر میں تمہیں بتلا رہا تھا، اگر اس موقع پر میں آپ کو اپنی پیٹھ دکھا کر کہتا کہ دیکھو کیا کاٹ رہا ہے تو تم یہ کہتے کہ دیکھو صبر کے اوپر تو بول رہا ہے اور خود صبر نہیں کر پا رہا ہے، ایک جانور کاٹ رہا ہے اور بے صبرا ہے، یہ خود تو صبر نہیں کر رہا اور دوسروں کو صبر کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو نہیں پریشان کیا کہ تمہاری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ صبر پہ بولنے والا خود ہی صبر نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟
وہ حضرت سمیہ کا منظر دیکھو، پرانی تقریریں اٹھا کر ہماری، میرے بھائیوں، حق بات بولنے کے جرم میں اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو ننگا کر دیا گیا، برہنہ کر دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے، اس کے بیٹے عمار کو سامنے کھڑا کر دیا گیا، اس کے شوہر یاسر کو سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ادھر عمار کھڑا ہے، ادھر یاسر، عمار کی ماں سمیہ، یاسر کی بیوی سمیہ بالکل برہنہ ہے اور پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا، وہ نیزہ، عرب کے لوگ اس نیزے سے اونٹ کو نہر کرتے تھے، ایسے مار دیتے تھے یہاں اونٹ کو اور خون نکلنے لگتا تھا، اس کا دل پہ وہ نیزہ لگتا تھا، وہ نیزہ لیا، وہ نیزہ ایسے اٹھا کر حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں، اندام نہانی میں وہ نیزہ داخل کر دیا، اس طرف سے ڈالا اس طرف نکل گیا۔ پیچھے سے ہاتھ بندھے تھے، وہ اب اس نیزے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہٹا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے نازک موقع پر اس کی نظر آسمان پہ جاتی ہے اور اس نے اپنی نظریں آسمان پہ ڈال کر کہتی ہے یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے میرے رب، ابو جہل کی تکلیفوں سے کہیں میرا دین مجھ سے نہ چھوٹ جائے، کہیں محمد کے رب کا ایمان نہ ہٹ جائے، کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں میری ہمت نہ اکھاڑ دیں۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، محمد کے دین پر، اپنے دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا، سخت سے سخت سزا بھی یہ دے تب بھی مجھ سے میرا دین نہ چھوٹے۔ کیا دعا مانگ رہی ہے؟ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ مولانا صاحب جمعہ پڑھائیں گے، ہاں دعا کر دینا میرا باپ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے، میرے بیٹے کو کینسر ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سمیہ کے اندام نہانی میں نیزہ، یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری جان کی حفاظت فرما، اے اللہ مجھے صحت دے دے، اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اے اللہ مجھے درد ہو رہا ہے میرے درد کو دور کر دے۔ وہ یہ دعا نہیں کر رہی ہے، وہ دعا یہ کر رہی ہے اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، اے اللہ مجھے میرے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ عمار دیکھ نہیں پا رہا ہے اپنی ماں کی اس تکلیف کو، شوہر دیکھ نہیں پا رہا، یاسر اپنی ماں اپنی بیوی کی اس تکلیف کو، اتنے میں دوسری تکلیف، 2 اونٹ منگا دیے گئے، طبقات پڑی ہے ابن سعد کی، 2 اونٹ منگا دیے گئے، ایک پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھا گیا اور اس کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا گیا اور اس کا رخ، اس کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ ہاتھ میں کوڑا گھمایا ابو جہل نے، اے سمیہ محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑتی ہے تو یہ کوڑا اس اونٹ کو ماروں گا، یہ کوڑا اس اونٹ کو ماروں گا، ایک پورب کی طرف بھاگے گا ایک پشچم کی طرف بھاگے گا، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور تو مر جائے گی، 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ڈرانے کی کوشش۔ سمیہ مسکراتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے اے ابو جہل، اللہ کی قسم جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی ہی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے، میں اللہ کی جنت، رب کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، جلدی بھگا ان اونٹوں کو، میری روح جلدی نکلے، رب کی جنت میری منتظر ہے، میں اس جنت کا میرا انتظار کر رہی ہے۔ حقیقت میں وہ جنت دیکھ نہیں رہی تھی اپنی آنکھوں سے، بلکہ اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کو مضبوط کر رہی تھی کہ میرے بعد تمہارا بھی نمبر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ جاؤ۔ ابو جہل نے کوڑا مار دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا اور سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال عمار کو چھوڑ دیا گیا، یاسر کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک دن کا معاملہ، منظر، واقعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں،
آپ نے عمار کو بھی اسی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا، یاسر کو بھی اسی مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو آپ کو سمیہ کا منظر یاد آ گیا کہ پہلے شرمگاہ میں نیزہ ڈالا گیا، پھر 2 اونٹ میں پیر باندھے گئے اور 2 اونٹوں کو بھگایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، عمار بھی ہیں، یاسر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگو آج میں چند جنتیوں کا نام بتاتا ہوں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ آئے ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، آئے عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی جنت میں جاؤ گے، آئے علی تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ آئے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اے علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، اللہ نے وعدہ کیا تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا، تمہارا پورا گھرانہ ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابو بکر تم اکیلے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے، علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تمہارا پورا گھر، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ میرے بھائیوں، سمیہ نے جس طرح صبر کیا ہے حق بات کہنے میں، ایسا صبر ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اگر یہ صبر کرنے کی طاقت ہمارے اندر بھی ہے تو میرے پیارے بھائیوں ہم کامیاب ہیں۔ ایمان، عمل صالح، حق اور صبر، یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے۔ ہماری تقریر کا موضوع یہ ہو سکتا ہے فائدے مند لوگ کون، نجات یافتہ کون، یہ موضوع رکھ سکتے ہیں آپ۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا، خطاب نہیں کرنا اور کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں۔ یہ جو باتیں آپ کو چھوٹے مسجدوں میں اور درس کی شکل میں مل جاتی ہیں وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس پر عمل کیجئے گا میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمارے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا فرمائے۔